اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے بواسطہ بلا واسطہ توبیخ کے طور پر کہیں گے کہ بتلاؤ تمہارے وہ شرکاء جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 22 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے قیامت کے دن جو سوال ہوگا اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا تھا کہ کافروں کو اور ظالموں کو قیامت کے دن فلاح اور کامیابی نہیں ملے گی، تو اسی کی وضاحت اور اس کی تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بواسطہ یا بلا واسطہ کافروں سے خطاب کر کے توبیخ کے طور پر یعنی ڈانٹ کے طور پر پوچھیں گے کہ اے کافروں، اے مشرکو، اے ظالمو، دنیا کے اندر جن معبودان باطل کی تم عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، بتاؤ وہ معبودان باطل تمہارے کہاں چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ذلت و رسوائی کو بیان کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے قیامت کے دن یہ سوال کریں گے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کر کے، اس کے اندر تمام انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، کافر، مشرک، ہر قسم کے لوگ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے، تمام انسانوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کریں گے، اور جمع کر کے پھر پوچھیں گے۔ ثم نقول للذین، ثم عربی کے اندر ایک جو عربی قاعدے اور گرامر کے اعتبار سے ثم کے معنی آتے تراخی کے لیے۔ ثم جو کہاں پر استعمال ہوتا، جہاں پر دیر کے لیے استعمال جب کوئی چیز کرنا ہوتا ہے، اور بعد کے لیے، تاخیر کے لیے جب کوئی چیز استعمال کرنی ہوتی ہے تو اس کو عربی میں ثم سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ثم نقول، کہ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ تمہارے شرکاء کہاں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا، علماء نے ایک نقطہ بیان کیا۔ وہ نقطہ یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جمع کر کے نہیں پوچھیں گے، تمام لوگوں کو جمع کر کے فوراً یہ سوال نہیں ہوگا، بلکہ بے شمار سالوں کے بعد۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 50,000 سنہ، یعنی 50,000 سال، وہ یہاں کے 50,000 سال وہاں کا ایک دن ہوگا۔ اور ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں 1,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک جگہ تو اللہ فرما رہے ہیں 50,000 سال کے برابر، یعنی دنیا کے 50,000 سال وہاں کا ایک دن، یا دنیا کا 1,000 سال وہاں کا ایک دن۔ اتنا طویل وقت سارے لوگ جو کافر مشرک ہوں گے سب پریشان ہوں گے، بھاگم بھاگ ہوگی، دوڑ دھوپ ہوگی، ادھر ادھر پریشان ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم سب کو جمع کیا جائے گا میدان محشر میں، اس طریقے سے جمع کیا جائے گا جس طریقے سے تیر کو ترکش کے اندر جمع کیا جاتا ہے، اور وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو قرآن کے اندر دو جگہوں پر دو مدت بیان کی گئی ہے، ایک تو 50,000 سال اور ایک 1,000 سال۔ تو اب دیکھیے بعض لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو تضاد ہو گیا، ایک جگہ 1,000 سال اللہ فرما رہے ہیں، دوسری جگہ 50,000 سال فرما رہے ہیں، یہ تو دو بات ہو گئی، تو اس میں سے کون سی بات صحیح؟ تو دیکھیے دونوں بات اللہ کی صحیح ہے، اللہ کی باتوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ کی دونوں باتیں صحیح ہیں، 50,000 سال بھی اور 1,000 سال بھی۔ اس کا علماء نے یہ جواب دیا ہے قیامت کے دن جو جتنا بڑا پاپی ہوگا، جو جتنا بڑا گنہگار ہوگا،
قیامت کا دن اس کو اتنا ہی مشکل، اس کو اتنا ہی جو ہے زیادہ نظر آئے گا۔ کوئی کم پاپی ہوگا تو اس کو 1000 سال کے برابر نظر آئے گا، کوئی اگر بہت زیادہ پاپی ہوگا، گناہ گار ہوگا، کفار اور مشرکین، تو اس کو 50,000 سال کے برابر نظر آئے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں کا وہاں کا دن تو برابر ہوگا، لیکن گناہوں کی وجہ سے ان کو اتنی لمبی مدت معلوم ہوگی۔ اس لیے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں میں جتنا جس کا گناہ ہوگا اس کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کوئی یہاں تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی سینے تک ہوگا، کوئی منہ تک ہوگا، اور اتنا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن کے اندر آدمی غم کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو چبانا شروع کرے گا، چباتے چباتے کہنیوں سمیت چبا جائے گا، اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ وہاں کسی کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، صرف اپنی فکر ہوگی۔ یہاں تک کہ کافر لوگ تمنا کرنے لگیں گے کہ ہمارا حساب کتاب ہو جائے، چاہے ہم جنت میں جائیں جہنم میں جائیں، اس سے مطلب نہیں، بس ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حساب کتاب کی فکر میں وہ ہوں گے 50,000 سال یا 1,000 سال۔ اتنی لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے غصے کی حالت میں، اور اتنا غصہ قیامت کے دن اللہ کو ہوگا کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں نہیں آئے ہوں گے، اتنا غصہ اللہ کو ہوگا، غیظ و غضب میں اللہ ہوں گے، جلال میں اللہ ہوں گے، اپنی قدرت اور اپنی کبریائی کا اظہار اللہ کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کم بختو جن معبودان باطل کی تم دنیا کے اندر پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کو تم پوجتے تھے، اپنا حاجت روا مشکل کشا اس کو سمجھتے تھے، بتاؤ وہ تمہارے کہاں ہیں؟ اس لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان معبودان باطل کو، پتھروں کو جن کے یہ لوگ کافر لوگ پرستش کرتے تھے، ان معبودان باطل کو قیامت کے دن کافروں کے سامنے جہنم کے اندر ڈالیں گے، تاکہ ان کو اور مزید افسوس ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ ہم نے جو ان کی پوجا کی، اس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھا، اس کے لیے ہم جان دینے اور جان لینے کے لیے تیار رہتے تھے، اور یہاں تو ہمارے کچھ کام ہی نہیں آئے، یہاں تو خود ہی جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو زیادہ شرمندہ کرنے کے لیے اور زیادہ ان کو ندامت کا اظہار کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، اور اس کی نظروں کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ ان معبودان باطل کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ تو پھر جو قیامت کے دن پوچھیں گے، اس کے بعد وہ کافر لوگ کیا جواب دیں گے؟ کافر لوگوں کا جو جواب ہوگا، اس جواب کو اللہ تعالیٰ نے 23 نمبر کی آیت میں بیان کیا ہے۔ 22 نمبر کی آیت میں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے اور اس کو شرمندہ کریں گے، ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے جو جواب دیا، قیامت کے دن جو جواب دیں گے، اس جواب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 23 نمبر سورہ انعام کے 23 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، جس کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیت بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔